معزز محترم بھائیوں، اس بات کو دل میں بٹھا لو، جس بندے کے اندر عبادت کا ذوق شوق نہیں ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ جہنم سے بچنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرو۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو مسجد دکھاؤ، جو گھروں میں پڑھ رہے ہیں ان کو مسجدوں میں لاؤ، اور جو مسجدوں میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں، ان سے اتنا ہی کہہ دو کہ بھائی مسجد میں بھی آگے ہو، نماز بھی پڑھ رہے ہو، پھر بھی اپنی مرضی۔ وہ اللہ کے گھر میں آگے تو اللہ کی مرضی کرتے ہیں۔ جس خالق و مالک نے نماز کا تحفہ دینے کے لیے آسمانوں پہ بلایا اپنے پیغمبر کو، اور پھر اس تحفے کی وضاحت اور کلیریفیکیشن کرنے کے لیے جبریل کو بار بار دنیا میں بھجوایا، وضو ایسے کرنا ہے، ہاتھ ایسے اٹھانے ہیں، وقت یہ ہوگا، رکھتے یہ ہوں گی، اتنے سارے فضائل اور معاملات کے بعد پھر بھی بندہ اپنی مرضی کرے، کمال کی بات۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں سمجھا دیا، کسی کو سمجھائے نہ ہے۔ کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ حکم اللہ کا آ جائے اور حکم اللہ کے رسول کا آ جائے، اپنی مرضی کرنے والا تو مومن نہیں رہتا۔ تم نماز پڑھ رہے ہو، سب سے بڑا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، بلکہ یہ کہنا مبالغہ نہیں، اللہ کے رسول کا فیصلہ ہی بڑا ہے، کیونکہ اللہ کے فیصلے کے بغیر رسول فیصلہ کرتے ہی نہیں تھے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ میرے پیارے پیغمبر، میں تیرے رب کی قسم اٹھاتا ہوں، اللہ اپنی قسم اٹھا کے کہتے ہیں، جب تک زندگی میں رول ماڈل تجھے نہ سمجھ لیں، تجھے آئیڈیل نہ بنا لیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ مومن ہی نہیں ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ۔ کتنے جانے کوشش کر کر کے تھک جائیں گی، لیکن قیامت کو جہنم میں جائیں گے۔ سبب کیا ہوگا؟ یا اخلاص نہیں ہوگا، یا اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق عبادت نہیں ہوگی۔ میں ایک بات کہتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں، کیوں جی ہمارے مرشد اور ہادی کون تھے؟ جواب تو دیجیے۔ ایسی شخصیت آج تک پیدا ہو سکی ہے؟ قیامت تک پیدا ہوگی؟ اس جیسی شخصیت جب دنیا میں آئی نہیں ہے تو اس شخصیت کے طریقے جیسا کوئی طریقہ بھی آیا ہے؟ اس مقدس ہستی کی مقدس کلام جیسی کوئی کلام ہو سکتی ہے؟ کیا صرف شخصیت ہی بے نظیر ہے وہ؟ میرے بھائیوں، اللہ نے تو سارے نبیوں سے وعدہ لے لیا تھا، جب وہ آ گئے نا میرے پیارے پیغمبر، تمہیں اس کی ہی بات ماننی پڑے گی۔ خالق و مالک اپنے پیغمبر کو طریقہ سکھا رہے۔ عبداللہ ابن عمر صحیح بخاری میں بیان کرتے ہیں، کان اذا قام الى الصلاة، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، فکبر، اللہ اکبر کہتے، فاذا رکع، جب رکوع کرتے، کبر، اللہ اکبر کہتے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ،
جب اپنے سر مبارک کو رکوع سے اٹھاتے اور رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. وفی روایت اخری واذا قام من الرکعتین، جب 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. ثم وضع يضع يده اليمنى على اليسرى ويشد بهما على صدره، دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھتے، والرسغ جوڑ کو جوڑ پہ، والساعد بازو کو بازو پر، ويشد بهما على صدره اور اپنے سینے پہ مضبوطی سے باندھ لیتے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بخاری کیا، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، 1 نہیں 10 نہیں 310 روایتیں جس بات میں آئی ہوں. اور ایک مسلمان مسجد میں بھی آ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کو بھی پسند نہ کرے، یہ کس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے؟ کیا بنے گا؟ آج ٹوپی سینے کے لیے دے دی جائے نا تو ٹوپی کا ڈیزائن پسند نہ کہتا لے جاؤ، کہتے بھائی ساری رات محنت کی ہے، وہ چل کپڑا بھی ضائع کیا ہے، تمہیں میں نے کہا تھا ملٹی ڈیزائن کرنا، یہ کوئی ڈیزائن ہے؟ تمہیں تو ٹوپی پسند نہیں آتی جو 4 ٹکوں کی تم نے سلائی کے لیے دی تھی. جس خالق و مالک نے پوری کائنات کے لیے اسوہ اور آئیڈیل بنایا ہے پیغمبر کو، اس کے طریقے کے مطابق